ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید چوتھا پارہ سورہ نساء، سورہ نساء کی پہلی آیت کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اور اسے آج اپنے تقریر کا عنوان بنایا۔ اس کے تعلق سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا ساری کائنات کے رحمت فخر موجودات محسن انسانیت حضور احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نہایت عقیدت و محبت کے ساتھ درود مبارکہ کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ پڑھے باوا سے بلند درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنا اور ان دونوں سے بہت سے مرد و عورت پھیلا دی، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر آگے رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا۔ اور یتیموں کو ان کے مال دو اور سترے کے بدلے گندہ نہ لو، اور ان کے مال اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھا جاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش ہیں، دو دو اور تین تین، مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دو دو اور تین تین اور چار چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، پھر اگر ڈرو کہ دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے، فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، تو ایک ہی کرو یا کنیزیں جن کے تم مالک ہو، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ سب بخوبی جانتے ہیں کہ یہ جو ماہ مبارک ہم سب کے روبرو رواں دواں ہیں،
جسے ہم ذی الحج کا مہینہ یعنی حج کا مہینہ کہتے ہیں، اب اپنے اختتام پر ہے، اور یہ اسلامی اعتبار سے سال کا آخری مہینہ۔ پھر اس کے بعد جب محرم کا مہینہ شروع ہوگا تو اسے ہم جو ہے سال کا پہلا مہینہ کہتے ہیں۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ محرم۔ اسلامی سال الگ ہے، انگریزی سال الگ۔ اسلامی سال یہ مہینے کے حساب سے چلتا، اور جو انگریزی سال ہیں ان کی کیفیت الگ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، تو اب جب کہ ماہ محرم بالکل قریب ہے تو اس مضمون پر ایک بیان کی سخت ضرورت ہے کہ آج کے اس دور میں بھی کہ جہاں پر لوگ اپنے آپ کو علم والے اور ترقی یافتہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے، وہیں پر ابھی بھی اکثریت یہ ہے کہ لوگ ماہ محرم میں خوشی منانے یا کوئی فنکشن کرنے اور سب سے خاص شادی یعنی نکاح کرنے کو یقیناً یہ جو ہے عیب سمجھتے ہیں۔ تو اسی لیے آج کا میرا جو بیان ہے وہ یہی ہے کہ ماہ محرم میں شادی کرنا معاذ اللہ حرام، تو ہرگز ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ آج ہمیں اس چیز کو سمجھنا ہے کہ اسلام میں جو چیز حلال ہے وہ ہر وقت کے لیے صبح قیامت تک کے لیے حلال ہے، چاہے جو بھی مہینہ ہو، چاہے دن ہو یا رات، وہ صبح قیامت تک ہمیشہ کے لیے اب حلال ہی رہے، اسے کوئی حرام نہیں کر سکتا۔ اور جو چیز اسلام میں حرام ہے وہ صبح قیامت تک حرام ہی ہے، کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اسے حلال کر سکے۔ جب مختصراً آپ نے یہ بات سمجھ لی کہ اسلام میں جو چیزیں حلال ہیں وہ ہمیشہ حلال ہی رہیں گی، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ ہمیشہ حرام ہی رہیں گی، تو اب رہ گئی بات یہ کہ پھر ایسی صورت میں ہر جائز کام، ہر دن، ہر مہینے اور ہر سال، اور اگر گھنٹوں کے حساب سے دیکھیں تو 24 گھنٹے میں کسی بھی گھنٹے، اور منٹ کے حساب سے دیکھیں تو 24 گھنٹوں کے جو ہر گھنٹے کے 60 منٹ ہیں ان میں سے ہر منٹ میں ہر وہ نیک کام کیا جا سکتا، صرف ان نیک کاموں کے جن کے لیے وقت مقرر کیا جا چکا، جیسا کہ نماز کے لیے وقت مقرر کیا جا چکا ہے کہ روزانہ 24 گھنٹوں میں 5 وقت کی نماز یہ وقت مقرر میں ہے، تو وہ نماز اس وقت مقرر میں ہوگی تو ادا ہوگی، گزر جانے کے بعد ہوگی تو قضا ہوگی، اور وقت سے پہلے ہو تو وہ بیکار نہیں ہوگی۔ حج سال میں ایک بار جو ایام حج 5 دن آئیں گے انہی 5 دن میں ہی حج ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ سال بھر میں حج نہیں ہو سکتا، حالانکہ جائز ہے، اور جو مالک نصاب ان پر فرض بھی۔ اسی طریقے سے نماز بھی جو ہے جائز کے ساتھ ساتھ ہر ایک مسلمان مرد و عورت عاقل و بالغ پر فرض۔ اب اس کے علاوہ جتنے بھی جائز کام، جتنے بھی مستحبات، جتنے بھی اچھے کام ہیں ان کے لیے وقت کو مقرر نہیں کیا، ان کے لیے وقت کو مقرر نہیں کیا گیا ہے، یہ ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ یہ ایک غلط رواج مسلمانوں میں پڑ چکا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 2 مہینے میں جو ہے شادی نہیں کرنی چاہیے، پھر اس کے علاوہ رمضان میں بھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ دو مہینے کون سے؟ ایک محرم کا، دوسرا سفر کا۔ محرم کا کہتے ہیں کہ غم کا مہینہ، سفر یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ جو ہے بدفعلی کا مہینہ ہے، اس میں جو ہے اچھے کام نہیں کرنے چاہیے معاذ اللہ۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے یسألونک عن الاہلہ،
قل ہی مواقیت للناس، اللہ عز و جل نے کیا کہا؟ اے حبیب، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، تاریخوں کے بارے میں۔ لوگوں نے کیا کیا تھا؟ پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں مہینے کی شروعات ہوتی، چاند بہت باریک ہوتا، پھر دھیرے دھیرے وہ بڑھتا ہے، پھر گھٹتا ہے، پھر یہاں تک کہ وہ ڈوب جاتا ہے، اس کی روشنی ہمیں نظر نہیں آتی، اس کا کیا مطلب؟ تو اللہ عز و جل نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس، تو یہ جو ہے لوگوں کے لیے وقت کو مقرر کرنے کی، ان کی سہولت کے لیے بنایا۔ اللہ عز و جل نے کیا کیا؟ اس کا جواب کیا دیا؟ اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے قل ہی مواقیت للناس، یہ جو ہے لوگوں ہی کے لیے ان کے کاموں کو وہ ترتیب دے سکیں، وہ جو ہے اس کو صحیح طریقے سے انجام دے سکیں، لہٰذا یہ سب ان کے لیے کیا گیا ہے، لوگوں کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، لوگ پلان کرتے ہیں آج سے 10 دن بعد تک مجھے یہ کام کمپلیٹ کرنا، اس مہینے میں یہ کام شروع کرنا، یہ سال پورا مکمل ہوگا تب یہ ہوگا، تب وہ کریں گے، تب یہ کریں گے، وہ پلان کریں۔ تو پلاننگ ان کی صحیح ہو اور وہ کام اتنے دنوں تک بحسن و خوبی انجام دیا جا سکے، پھر اس کے ساتھ ساتھ حج کے ایام بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس پر عمل کرے۔ اللہ عز و جل قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے جو ہے اور حج کی تاریخوں کو مقرر کرنے کے لیے ہے۔ تب کیا سمجھ میں آئے؟ یہ ہماری سہولت کے لیے رکھا گیا ہے کہ ہم جو ہے مہینوں کے حساب سے، دنوں کے حساب سے اپنے کاموں کو ترتیب دیتے ہوئے اس پر انجام دے سکیں، یہ ہماری سہولت کے لیے دیا گیا ہے۔ اس سے جو ہے بدفالیاں لینا، برائیوں کے طرف اس کے جو ہے منسوب کرنا، نسبتیں کرنا، یہ سراسر حماقت کے علاوہ کچھ نہیں، حماقت کے علاوہ کچھ نہیں۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب جتنے بھی کام ہیں جو جائز ہیں، جن میں نیکیاں ہیں، جن میں ثواب ہے، جیسا کہ مثال کے طور پر صدقہ و خیرات کرنا، روزے رکھنا، مسجد کا تعمیر کرنا، مدرسوں کا بنانا، لوگوں کی مدد کرنا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا، وغیرہ وغیرہ، جتنے بھی نیک کام ہیں جو ہر وقت سال کے 12 مہینے میں کبھی بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نکاح بھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، کبھی بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کا مقصد کیا ہے وہ پہلے معلوم ہونا ضروری ہے۔ نکاح کا مقصد کیا ہے؟ نکاح کا مقصد یہی ہے کہ انسان جو دو لوگ ہیں، جس میں سے ایک مرد ہے ایک عورت، وہ جائز طریقے سے اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کریں اور حرام سے بچیں۔ مقصد کیا؟ جائز طریقے سے اپنی نفسانی خواہش کو پورا کریں، حرام سے، بدکاری سے بچیں، زنا سے بچیں، اور معاشرہ جو ہے اچھے طریقے سے معاشرے کا وزن برقرار رہے، لوگ جو ہے صاف ستھرے پاکیزہ رہیں، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے تاکہ نسل انسانی بڑھے، نسل انسانی آگے چلے، اس سے اولاد انہیں ہو اور انسانوں کی ایک تعداد دنیا میں ہمیشہ قائم رہے۔ نکاح کا مطلب یہی۔ اب جو چیزیں ہمارے لیے ضروری تھیں وہ تو ہم نے چھوڑ دی، اور جو چیزیں جن سے کوئی مطلب اور کوئی مقصد نہیں ہے ہم نے اس کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ گناہ کرنے کے تعلق سے، حالانکہ گناہ کبھی بھی کرنا یہ جائز نہیں، اس لیے کہ گناہ کا مطلب کیا؟ جو ہمیشہ ناجائز، جو نہیں کر سکتے اس کا نام گناہ۔ ہمیں سمجھنا تو یہ تھا کہ گناہوں کو انسان کو چھوڑنا یہ اس کے اوپر لازم ہے، نیکیوں کا اختیار کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے دور ہونا، گناہ کے قریب نہ جانا، یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ گناہ چھوڑ دینا لازم ہے، اور نیکیاں اختیار کرنا، اچھے کام کرنا یہ اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی کا معنی ہے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ اسی کا معنی کیا؟ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری۔ اسلام اسی لیے ہے، پیغمبر اسلام اسی لیے دنیا میں تشریف لائے اور یہی درس دیتے ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ جب ہم نکاح کے تعلق سے کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے، ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کے تعلق سے
کہ نکاح کرنا کبھی کبھی فرض ہے، کبھی واجب ہے، کبھی سنت رہتا ہے، کبھی جو ہے ناجائز و حرام بھی ہو جاتا ہے۔ فرض جب انسان کو یہ یقین ہو اور وہ مالدار ہے، وہ صاحب استطاعت ہے، وہ بیوی اور بچوں کی پرورش کرنے کی اس کے اندر قابلیت ہے، اب اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑ جائے گا، بدکاری میں پڑ جائے گا، زنا میں ملوث ہو جائے گا، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض۔ کیا ایسے شخص کے پر نکاح کرنا فرض؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی آخرت تباہ و برباد نہ ہو۔ کس لیے فرض ہے؟ آخرت تباہ و برباد نہ ہو، آخرت کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنی نیک دامنی کی حفاظت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ناجائز کام، حرام کام سے روکنے کے لیے، بچانے کے لیے اس کے اوپر لازم ہے، فرض ہے۔ اب اگر وہ نکاح نہیں کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ پھر کہا گیا کہ نکاح کرنا کبھی واجب ہے۔ واجب کس پر ہوگا؟ ایسے شخص پر کہ جو صاحب استطاعت، اس کے پاس قابلیت ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے کہ وہ شادی کر کے بیوی بچوں کی پرورش کر سکتا ہے، لیکن اسے صرف اندیشہ ہے کہ اگر شادی نہیں کروں گا تو ہو سکتا میں گناہ میں پڑ جاؤں، صرف اندیشہ ہے، یقین نہیں۔ پھر بھی کہا گیا کہ ایسے شخص پر نکاح کرنا یہ واجب ہے، نہیں نکاح کرے گا تب یہ بھی گنہگار ہوگا، اور نکاح کرے گا تو ثواب ملے گا، جس پر فرض ہے اس کو بھی ثواب ملے گا، جس پر واجب ہے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ پھر تیسری کیفیت بتائی گئی، نکاح کرنا سنت ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے۔ اور جس نے اس سے روگردانی کی وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ کے رسول کا فرمان سمجھ میں آیا؟ اب اگر کوئی شخص ایسا کہ جو صاحب استطاعت لیکن اسے جو ہے بالکل اطمینان ہے، یقین ہے اسے کہ اگر میں نکاح نہیں بھی کروں گا تب بھی مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، پھر بھی ایسے شخص پر جس کے اندر استطاعت ہے بیوی بچوں کو پالنے کی، اس کو کہا گیا پھر بھی اس کے لیے سنت ہے نکاح کرو، پھر بھی اس کو اسلام حکم دے گا کہ نکاح کرو، سنت رسول کو اختیار کرو، سنت پر عمل کرو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ سنت۔ سال کے 12 مہینوں کے کسی بھی دن نکاح کرنے کی اجازت، اور جب بھی نکاح کرے گا اسے ثواب ہی ملے گا، اور اس کا نکاح قابل قبول ہی ہوگا، اسے نیکیاں ملیں گی۔ محرم میں اور سفر میں نکاح کرنا منع نہیں ہے اسلامی اعتبار سے۔ اب کسی شخص کے پاس استطاعت آئی، کب آئی؟ محرم کا مہینہ، اب اسے یقین ہوا کہ اگر میں اب بھی نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ میں ملوث ہوں، اب کیا ہوگا حال؟ اب وہ معاشرے سے ڈر رہا ہے، میں اب اگر محرم میں شادی کروں گا تو میرے پڑوسی کیا کہیں گے، میرے رشتہ دار کیا کہیں گے، انہوں کیا کہیں گے، انہوں کیا کہیں گے، ان کے کہنے پر اسے توجہ دینے کی ضرورت نہیں، اس کے اوپر فرض ہے، وہ صاحب استطاعت ہو گیا، وہ نکاح کرے اور اپنے آپ کو بچائے گناہ سے۔ اب اگر لوگ اس کو روکیں، منع کریں، اور اگر وہ گناہ کر بیٹھے تو جن نے اس کی شادی میں رکاوٹ ڈالی، اس کو منع کیا، اس کو کرنے نہیں دیا، وہ سب کے سب گنہگار، کیونکہ انہوں نے اس کام سے روکا جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے سے دی، اور یہ اس کی آخرت کے لیے بہت زیادہ ضروری۔ اور حدیث مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ نکاح کو آسان کرو، زنا کو مشکل۔ لیکن آج افسوس کہ آج نکاح کو ہم نے مشکل سے مشکل ترین کر دیا ہے اور زنا آسان سے آسان ہوتا جا رہا ہے۔ پھر کیا حال ہوگا؟ آج لوگ یہ سوچ اپنی بنا بیٹھے کہ میرا بیٹا اپنے پیروں پر کھڑا ہوگا، کمائے گا، گھر بنائے گا، تب جا کر میں اس کی شادی کروں گا۔ اب وہ جب تک کیا کرے؟ کیا کرے؟ اب اس نے گناہ کر لیا تو اس کو بھی گناہ، اس کے باپ کو بھی گناہ، اس کی ماں کو بھی گناہ۔ آج لوگ ذہن بنائے بیٹھے کیا
ہماری بچی کو رشتہ اگر گورنمنٹ سرونٹ کا ہے، ڈاکٹر کا ہے، انجینئر کا ہے، خوب کمانے والے کا ہے، تب ہم شادی کریں گے۔ آج نظریات ایسے بنے۔ اب اگر اتنا انتظار کرانے کے دوران اگر بیٹی بے راہ روی کا شکار ہو جائے، بدکاری کر بیٹھے، کون بنے گا؟ اس کے ماں باپ بنے گا۔ اسلام نے یہ شرائط نہیں رکھی۔ اسلام نے کیا شرط ہے؟ اسلام کیا حکم دیتا؟ اسلام تو حکم دیتا جیسے تمہارے بچے بالغ ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، جلد سے جلد ان کے نکاح کا انتظام کرو، اس لیے کہ رزق دینے والا رب تبارک و تعالیٰ۔ صرف حکم یہ دیا گیا کہ جس سے رشتہ کر رہے ہو وہ دیندار ہونا چاہیے، وہ نمازی ہونا چاہیے، وہ پرہیزگار ہونا چاہیے، اس کے اندر قابلیت ہونی چاہیے، کما کر کھلا سکے، ایسا وہ مرد ہو جس سے اپنی بچی کی شادی۔ لیکن ہم نے اپنے سے ایسے اصول بنا رکھے ہیں کہ جس کی وجہ سے آج کل نکاح اتنے مشکل سے مشکل ترین ہو چکے ہیں کہ زنا آسان ہو۔ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ کون بیدار ہوگا؟ کون اس کو سمجھے گا اور عمل کرے گا؟ ہم غور تو کر کے دیکھیں کہ ہم نے کیسے اصول بنا رکھے۔ یہ تو یہ چیزیں ہوں، پھر اس کے ساتھ ساتھ ہزار قسم کے ہمارے رسم و رواج ہیں، ہزار قسم۔ پہلے منگنی ہوگی، اتنی بڑی، اس کے لیے دعوت کا انتظام کرو، قرضہ لو، یہ کرو، فنکشن ہال کو بکنگ کرو، باجوں کا انتظام کرو، فوٹوگرافی کا انتظام کرو، پورے رشتہ داروں کو بلاؤ، پورے خاندان کو جمع کرو، جب تک اتنے پیسے نہیں ہوں گے وہ قدم آگے کہاں سے بڑھائیں؟ پھر 4 قسم کے اس میں کھانے پکاؤ، 4 قسم کے میٹھے بناؤ، پھر جب شادی کے دن قریب آئے اتنا لمبا چوڑا جہیز دو، پھر اس کے بعد جو اتنے جوڑے کی رقم، اتنے اس کی رقم، اس کی اتنی اس کی رقم، اس فنکشن ہال میں شادی ہوگی، اس میں کھانا کھلانا پڑے گا، اتنے قسم کا کھانا ہوگا، اس طریقے سے رخصتی ہوگی، اس انداز میں یہ چیزیں ہوں گی، اس سے پہلے ہلدی ہوگی، مہندی ہوگی، پھر اس کے بعد جو ہے اور جماگیاں ہوں گی، پھر جا کر جو ہے باپ کی گردن آزاد ہوگی۔ ہم نے کیسا تماشا بنایا؟ اسلام نے آسانیاں دی تھی، ہم نے خود سے اتنے مشکلات اپنے گلے لگا لیے ہیں۔ کس کے لیے؟ ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہمارے رشتہ دار یہ کہیں گے، ہمارے پڑوسی یہ کہیں گے، ہمارے وہ یہ کہیں گے، ہمارے یہ۔ ہم یہ سوچنا چھوڑ دیے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہم سے قیامت کے دن سوال کرے گا تو اس وقت ہم کیا کریں؟ اللہ اور اس کی رضا ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رکھ رہی۔ ہمارے نزدیک اگر اہمیت رکھ رہی تو لوگ کیا کہیں گے، یہ ہمارے نزدیک اہمیت رکھ۔ اسلام نے نکاح کو آسان، کتنا آسان کیا؟ غور سے سمجھیں، کتنا آسان کیا، غور سے سمجھیں۔ دیکھیں اسلام نے خرچہ رکھا کس پر؟ مرد پر، جو شادی کرنا چاہے۔ خرچہ کیا رکھا ہے؟ جس سے وہ شادی کر رہا اس عورت کا مہر، ایک مقررہ رقم جو طے ہو جائے طرفین کے مشورے سے کہ ہاں اتنے 1000 روپے یہ مہر میں دینے چاہیے، یا 1 تولہ یا آدھا تولہ سونا مہر، یا اتنے 1000، 5000، 10000، 15000 مہر۔ پھر اس کے بعد وہ بھی کس حساب سے؟ لڑکے کی قابلیت کے حساب سے، اس کے اندر استطاعت ہو کہ وہ تب مہر دے سکتا ہے۔ تبھی اتنے اونچے اونچے بڑے بڑے مہر نہیں رکھے کہ 5 لاکھ دیے جائیں، 10 لاکھ دیے جائیں، 50 لاکھ دیے جائیں، نہیں، اس کے اندر قابلیت کے، اس کی قابلیت کے ساتھ اتنا مہر۔ اور کیا؟ شادی ہوئی، شب زفاف کے بعد ان کے دونوں کے تنہائی کے لمحات گزرنے کے بعد دوسرے دن ولیمہ۔ یہ کس پر رکھا گیا؟ دولہے پر۔ کتنا ولیمہ؟ کیسا ولیمہ؟ اس کی حیثیت کے مطابق۔ وہ ولیمے میں لوگوں کو 1 کپ دودھ بھی پلا سکتا ہے، ولیمہ ہو جائے۔ وہ ولیمے کے دعوت میں لوگوں کو دال چاول کھلا سکتا ہے، ولیمہ ہو جائے۔ وہ صرف 5-10 لوگوں کو کھلا سکتا ہے، ولیمہ ہو جائے گا۔ نہیں کہا گیا کہ ہزاروں کا بازار وہ جمع کرے اس کے بعد سب کو دعوت کرے، نہیں۔ اسلام نے تو اتنا آسان رکھا ہے، نکاح کرنا، شادی کرنا اتنا آسان، اور لڑکی اور لڑکی کے باپ پر تو خرچہ ہی نہیں رکھا، کچھ بھی خرچہ نہیں رکھا۔
آج بتائیں کتنے لوگ اسلام پر عمل کریں، حالانکہ ہم سب کے سب مسلمان، کتنے عمل کریں؟ کچھ فیصد نکل سکتا، 100 میں 10%، 5%، 2%، 1% نکلنا بھی مشکل، میں یقین سے کہہ رہا ہوں۔ اسلام جو تعلیم دیا ہے اس کے مطابق 1%، 1% لوگ بھی شادی انجام نہیں دیں، 1%۔ پھر آج ہم کہتے ہیں کہ شادیاں نہیں ہو رہی بچے، آج ہم کہتے ہیں ہمارے بچوں کے لیے اچھے رشتے نہیں ملے، کہاں سے ملے؟ کیسے ملے؟ کیا ہوگا؟ پھر اس کے بعد آج غور کیا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ بھاگ گیا، وہ اس کے ساتھ بھاگ گئی، یہ ایسا ہو گیا، والدین کا سر شرم سے جھک گیا، باپ نے پھانسی لگا لی، رشتہ دار جو ہے اپنی جان کو دے بیٹھے۔ کیا ہو؟ آخر کیوں ہوا؟ ہم نے اپنے اصول خود بنائے، حالانکہ اسلام ہمارا وہ مذہب ہے جس نے تمام طریقے زندگی کے تمام اصول ہمیں دے دی، زندگی کے طریقے سلیقے ہر قدم پر رہنمائی موجود، لیکن ہمیں حاصل کرنی نہیں ہے۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے گزاریں، ہم اپنی مرضی کے مطابق عمل کریں، ہم اپنی مرضی سے فیصلے لیں، تو کیا ہوگا؟ پھر نقصان ہی ہوگا، معاملات ایسے ہی بگڑتے جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، سب سے اہم چیز تو یہ کہ آنے والا مہینہ جو محرم ہے، محرم کے مہینے میں بھی شادی ہو سکتی ہے، ہوگی، ہو سکتی کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہوگی یا پھر اس میں شک نہیں، بلکہ اس میں بھی یقینی طور پر شادی اگر کوئی کرے گا تو ہو جائے گی اور اسے ثواب ملے گا۔ اور یقین مانی اس رواج کو بند کرنے کے لیے محرم کے مہینے میں اکثر شادیاں ہم کر کے بتائیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ محرم کے مہینے میں بھی شادی کرنی چاہیے، سفر کے مہینے میں کر کے بتائیں اور لوگوں کو بتائیں کہ سفر کے مہینے میں بھی شادیاں ہو سکتی ہیں، لوگوں کو کرنے چاہیے۔ کہ رمضان کے مہینے میں لوگ نہیں کرتے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بھئی چلو دن بھر سب بھی روزہ رہتے ہیں، شام میں پھر مہمان نہیں آئیں گے، تو اس سے کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں۔ اب دوسری بات جو لوگوں میں مشہور ہے وہ یہ ہے کہ محرم یہ غم کا مہینہ، قطعاً غم کا مہینہ نہیں، محرم غم کا مہینہ ہے ہی نہیں۔ محرم یہ الگ چیز ہے کہ اس سے ہمیں کئی سارے سبق ملتے ہیں، ان پر عمل کرنے کا مہینہ، دعوت فکر دینے والا مہینہ ہے، یہ انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے اندر ہمت اور حوصلے کو بلند کرنے کا مہینہ، یہ آزمائش کے لیے تیار کرانے کا مہینہ۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غم کا مہینہ اس لیے کہ اہل بیت کے گھرانے پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا گیا تھا، اس لیے ان کے غم میں ہم شامل، ان کے غم میں شامل ہونے کی آپ کو کس نے اجازت دی؟ اور ان کا وہ غم تھا، کس نے کہا؟ کس نے کہا غم تھا؟ وہ ایک آزمائش تھی، وہ جواں مردی تھی، وہ ہمت تھا، وہ حوصلہ تھا، وہ راہ حق میں جان دینے کا ایک بہترین انہیں جو ہے صلہ ملنا تھا، کیونکہ غم نہیں تھا۔ اور ہمارے لیے ایک درس عبرت تھا کہ دیکھو خاندان رسول نے جس انداز میں اسلام کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر، اعلاء کلمت الحق کے خاطر اپنے پورے خاندان کو راہ خدا میں دے دیا اور اس انداز میں قربانیاں پیش کی کہ جس کی دوسری کوئی مثال نہیں، تاکہ رہتے دنیا تک مسلمانوں کو ایک درس ملے کہ راہ خدا میں جب بھی موقع ملے تو ہم بھی حسین کے ماننے والے تو ہم بھی اپنے گھر کو اسی طریقے سے پیش کر دیں۔ آج لوگ واقع کربلا بھی بتاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو رلائیں، لوگوں کے دلوں میں دکھ کو تازہ کریں وغیرہ وغیرہ۔ اسلام یہ غم کی دعوت نہیں دیتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آج کل لوگ واقع کربلا ہی کو نظر انداز کریں اور وہی جو ہے ذہن دینے کی کوشش کریں، نہیں، بلکہ ضرورت یہ ہے کہ ماہ محرم میں واقع کربلا کو روایتوں کی روشنی میں صحیح طریقے سے عظمت
خاندان نبوت کے تقاضوں کو پورے کرتے ہوئے بتایا جائے، لوگوں کو سمجھایا جائے، انہیں درس عبرت دیا جائے، اس لیے کہ واقع کربلا میں ہر قسم کے تمام پہلو موجود ہیں جو ہمیں رب تبارک و تعالیٰ سے قریب کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جو ہمیں اللہ کا فرما بردار بنانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، جو ہمیں حق اور باطل کی پہچان کرانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو معزز سامعین کرام، وقت کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں بیان کو ختم کروں، لیکن اس سے پہلے یہ آپ کے سامنے عرض کرتا چلا کہ ہم اسلام پر جو بھی عمل کر رہے ہیں وہ ہمارا اپنی مرضی سے نہیں، اپنے اصول و قواعد کے حساب سے نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق ہم اپنے اصول و قواعد کو چھوڑ دیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے کی کوشش، لوگوں کے غلط بیانی، ان کے غلط باتوں کی طرف توجہ نہ، بلکہ اس بات کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد فرمائے، اس کو ایک مرتبہ اس آیت کو اور ایک مرتبہ سماعت کر لیں، غور سے سنیں۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ عز و جل نے اس آیت کریمہ میں کیا کہا؟ یہ آیت چوتھے پارے سورہ نساء کی آیت نمبر 3۔ اللہ عز و جل فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرو گے، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں تو نکاح کرو۔ تو اسلام نے اجازت کیا، اسلام نے اجازت دی چاہے 2 عورتوں سے شادی کر لو،